نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ لیکچر نمبر سیرت النبی کا 90 اور 91 ہے ماشاءاللہ، اور جنگ بدر کا بیان جاری ہے۔ اور ہم جو ہے نا اس مقام پر پہنچے تھے کہ مشرکین کو بھی جو ہے نا اس وقت فرشتے نظر آئے ہیں، تو کچھ اور باتیں بھی فرشتوں کے حوالے سے ہم بیان کر کے اور آگے چلیں گے۔ فرشتوں کی ترتیب کیا تھی جی؟ کہتے ہیں حضرت ابو رحم غفاری وہ نا اپنے چاچا زاد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا میرے ساتھ، وہ کہتے ہیں میرا جو ہے نا چاچا زاد بھائی بھی تھا جنگ بدر میں، اور ہم جو ہے نا وہ چشمے پر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لشکر کی قلت اور مشرکین مکہ کی کثرت دیکھی تو ہم نے منصوبہ بنایا کہ جب دونوں جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں گی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جا ملیں گے۔ تو ہم مجاہدین اسلام بائیں صفوں کی طرف چل پڑے۔ تو ہم کہہ رہے تھے یہ تو بالکل چوتھا حصہ ہے، مسلمان بہت تھوڑے ہیں، یہ تقریباً ان کا چوتھا حصہ ہے۔ تو اچانک ہم پر ایک نا بادل چھا گیا، اور اس بادل نے ہمیں ڈھانپ ہی لیا۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا تو آدمیوں اور اسلحے کی آوازیں سنائی تھی، گھوڑوں کی آواز بھی سنائی تھی۔ ایک آدمی اپنے گھوڑے کو کہہ رہا ہے اقدم ہیزوم، ہیزوم جو ہے وہ آگے بڑھو۔ وہ نہ کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھہرو ابھی باقی ساتھی بھی آ جائیں۔ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کسی اور کو کہ ابھی رکو، دوسرے ساتھی بھی آ جائیں، فرشتے بھی آ جائیں۔ چنانچہ نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف اتر گئے۔ پھر ایک اور گروہ آیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا ساتھ شامل ہو گیا۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ تو دگنی تعداد ہو گئی ہے قریش کی، قریش سے مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، کہتے میرا چاچا زاد تو خوف کے مارے وہیں ہلاک ہی ہو گیا، اتنی اس پر دہشت طاری جو ہے وہ ہوئی ہے۔ میں نے ضبط سے کام لیا، پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، تو کہ بھی میں نے یہ اس طرح واقعہ یہ دیکھا تھا۔ غالباً یہ اس وقت مسلمان ہوئے ہیں یا بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بھی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں فرشتوں کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بدر کے دن 2 آدمی دیکھے، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب تھا اور دوسرا بائیں جانب۔ وہ بڑی جوان مردی سے لڑ رہے تھے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مدینہ کے تھے ہی نہیں۔ اور پھر تیسرا آدمی وہ آپ کے آگے، چوتھا آپ کے پیچھے، یعنی کہ فرشتے ہی تھے۔ فرشتوں نے نا کفار کو قتل بھی کیا اور قید بھی کیا ہے جنگ بدر میں۔ صائب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، اس وقت وہ یہ بیان کرتے تھے
کہ وہ شاید اس وقت حالت کفر میں تھے، یہ بعد میں اسلام لائیں، تو حضرت عمر کے دور میں یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم بدر کے دن مجھے لوگوں میں سے کسی نے بھی قید نہیں کیا تھا، یعنی کہ صحابہ میں سے کسی نے قید نہیں کیا تھا۔ ان سے پوچھا جاتا پھر آپ کو کس نے قید کیا تھا، آپ تو بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے۔ وہ کہتے جب قریش کے قدم اکھڑے، انہوں نے شکست پسپائی اختیار کی تو میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ اچانک میں نے ایک چت کبڑا گھوڑا دیکھا، اس پر سفید رنگ کا ایک لمبا چوڑا آدمی سوار تھا، اس نے مجھے دبوچ لیا اور خوب مضبوطی سے باندھ دیا۔ ادھر سے عبد الرحمن بن عوف بھی آ گئے، صحابی تھے یہ، انہوں نے مجھے بندھا ہوا پایا، مجھے نہیں پتا کس نے مجھے باندھا ہے، میں بندھا ہوا تھا۔ ہاں جی، عبد الرحمن بن عوف نے لشکر میں آواز لگائی، کس نے قید کیا ان کو، یعنی کہ جس نے قید کیا وہ آئے اپنا قیدی لے جائے۔ کوئی جواب نہیں دیا کسی نے بھی، یہاں تک کہ وہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے صاحب تجھے کس نے قید کیا؟ میں نے کہا میں اسے نہیں پہچانتا۔ اس وقت مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں کہوں کہ کوئی غیبی طاقت تھی، میں کافر تھا نا، تو میں آپ کو بتاؤں جی وہ کوئی بندہ آیا وہ اس نے مجھے قید کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عزت والے معزز فرشتے نے تجھے قید کیا تھا، ابن عوف جاؤ اپنے قیدی کو لے جاؤ۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف مجھے لے گئے۔ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ آپ کا یہ ارشاد یاد کرتا رہا، میں نے کافی دیر بعد اسلام قبول کیا، یعنی کہ اسلام قبول کیا پھر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے قیدی بھی بنایا اور قتل بھی کیے ہیں۔ بدر کے دن نا فرشتوں کی رنگ برنگیاں پگڑیاں بھی تھیں، چنانچہ نا بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے تھے تو ان کے سروں پر زرد رنگ کی پگڑیاں تھیں، زرد رنگ کی، اور حضرت زبیر تھے ان کے پاس بھی نا بدر کے دن زرد رنگ کی چادر تھی، اور سیدنا زبیر کے سر پر زرد رنگ کی پگڑی تھی، اور جب فرشتے نازل ہوئے تو ان کی پگڑیاں بھی زرد رنگ کی تھی۔ اور امام طبرانی نے نقل کیا کہ جبریل علیہ السلام بدر کے دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش و نگار کے بن کر آئے تھے، یعنی کہ جو ان کا حلیہ تھا، جو ان کا لباس تھا، یہی جبرائیل کا لباس تھا۔ یہ بڑی فضیلت ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مطلب کیا ہے؟ زرد رنگ کی پگڑی۔ بعض فرشتوں کی نشانی سفید امامے تھے جن کے پلے انہوں نے اپنی پشتوں پر لٹکا رکھے تھے، پیچھے ہوتے نا پشتوں پر۔ اور حنین کے دن انہوں نے سرخ پگڑیاں باندھ رکھی تھیں، حنین کے دن۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتوں نے سفید پگڑیاں باندھ رکھی تھی۔ تو ٹھیک ہے، زرد سفید پگڑیاں جو ہے نا یہ دو آ رہی ہیں، زرد رنگ کی، سفید رنگ کی، اور سرخ رنگ بدن اور حنین۔ یہ ہو سکتا ہے کہ علامت ہو کہ یہ اس کا گروہ ہے، یہ اس کا گروہ ہے۔ ابلیس کا جو ہے نا میدان جنگ سے فرار، وہ کیا ہوا، اس کا واقعہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا 1000 فرشتے نازل فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کی مدد کی۔ جبریل علیہ السلام 500 فرشتوں کا لشکر لے کر
ایک پہلو پر اترے یعنی ایک طرف، اور دوسری جانب میکائیل 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہوئے۔ اب ادھر سے تو یہ فرشتے تھے، ادھر سے کفار کی طرف سے ابلیس بھی اپنا جھنڈا لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت موجود تھا، اور اس کے جو چیلے تھے نا ابلیس کے، انہوں نے بنو مدلج کے نوجوانوں کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ شیطان نے نا سراقہ بن مالک جو بنو کنعان کا جو نا سردار، اس کا روپ دھار رکھا تھا۔ شیطان نے مشرکین سے کہا، یہ قرآن میں بھی آ رہا ہے، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سورہ الانفال میں اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب گمسان کا رن پڑا تو حضرت جبریل نا ابلیس کی طرف بڑھے سردار ایک نا ابلیس کی طرف جبرائیل، ہاں جی، اس نے وہ دیکھا سر پر موت کھڑی، جبریل کا کون مقابلہ کرے، فرشتوں کا سردار ہے، ہاں جی، اس کو تو اپنے سر پر موت منڈلاتی نظر آنے شروع ہو گئی۔ اس وقت اس کا ہاتھ ایک مشرک کے ہاتھ میں تھا، وہ مشرک سمجھ رہے سراقہ بن مالک ہے نا، وہ تو انسانی روپ میں تھا ابلیس، تو یہ دیکھ رہا تھا، وہ مشرک نہیں دیکھ رہا تھا جبرائیل کو۔ اس وقت اس نے نا اپنا ہاتھ چھڑایا ابلیس نے، اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس مشرک نے فوجی نے کہا، سراقہ تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ جبریل کو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ کہہ رہا ہے جی۔ حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ سراقہ بن مالک نا میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اصل میں سارے اس کو سراقہ سمجھ رہے تھے اس وقت، ابلیس تو سمجھ نہیں رہے تھے۔ حارث نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، شیطان جو سراقہ کی شکل میں تھا اس نے حارث کے سینے پر زوردار گھونسا مارا اور وہ زمین پر جا گرا۔ شیطان پیچھے دیکھے بغیر دم دما کر بھاگا، وہ کہتے ہیں سمندر میں جا کر چھلانگ لگا دی، سمندر میں، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے نا ادھر، اور اس نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کرنے لگے، اے رب اپنے وعدے کا لحاظ رکھنا ہے جو تو نے مجھ سے کیا ہے، یعنی کہ قیامت تک کی جو تو نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے نا، یا اللہ تو نے اس کا خیال رکھ لیں، اللہ میں تجھ سے مہلت کا سوال کرتا ہوں۔ اصل میں کہنے کہ شیطان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ جبریل علیہ السلام نا اس کو قتل ہی کر دیں گے، پیچھے جو آئے تھے اس کے، تو یہ جو ہے نا چیز وہ ڈر گیا، وہ تو میدان جہاد میں کچھ ہونے کے لیے لترول ہونی تھی ویسے اس کی، اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا، اس کو بڑا پھینٹی لگنی تھی ویسے ادھر، بڑا بھاگ گیا ادھر سے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو جہل کا اب تکبر، جب اس نے دیکھا کہ بھی وہ فرشتے آ رہے ہیں، قید کر رہے ہیں، کوئی قتل ہو رہا ہے، شکست صاف نظر آ رہی ہے، تو اس نے اپنے لشکر کو للکارا ابو جہل نے، اور بڑے تکبر سے کہنے لگا، سراقہ اگر بھاگ گیا نا، بھاگ گیا تھا نا، وہ سراقے سمجھ رہا تھا نا، تو اصل میں نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے ساتھ نا ساز باز تھی اندر سے، کہ میں موقع پر بھاگ جاؤں گا تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، یہ اندر سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ ابو جہل نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور باقی رہ گیا عتبہ شیبہ ولید، وہ بھی قتل ہو گئے انفرادی مقابلے میں، جب میں نے کل بتایا تھا، تو ان کا بھی ہول تمہیں سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا، ہاں جی۔ لات اور عزیٰ کی قسم، جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے رسیوں سے نہ جگڑ دے، اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اچھا دیکھیں کیسا تکبر ہے اس کے اندر،
پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے نبی علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا، توبہ نعوذ باللہ، قید کرنا تاکہ زیت دے دے کے ان کو شہید کریں، یہ پروگرام نہ کریں، یہ الفاظ ہے اس کے۔ کہتے ہیں گرفتار کریں گے، پھر گرفتاری کا ان کا مزہ لیں گے، کیسے کیسے وہ پھر ہم ان کو دکھ میں مبتلا کرتے ہیں۔ موت آواز مار رہی تھی اس کو اپنی۔ ایک روایت میں ہے کہ بدر میں شکست کے بعد جب مشرکین مکہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں نا انہوں نے سراقہ بن مالک کو دیکھا، راستے میں، وہ اصل تھا سراقہ بن مالک، انہوں نے اے سراقہ تو نے تو ہماری صفوں میں پھوٹ ڈال دی، ہماری جنگی نظام درہم برہم کر دیا، ہمیں شکست سے دوچار کر دیا، تو ہی ذمہ دار ہے ہماری شکست کا۔ اس پر ہی سارا غصہ اتار دیا۔ سراقہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو تمہارے کسی معاملے کا علم ہی نہیں ہے، مجھے تو اس جنگ کا بھی تمہاری شکست کے بعد پتہ چلا کہ تم لڑ رہے تھے، میں تو نے تو قافلہ لوٹنے گئے ہو گئے، میں نے بتایا تھا نہیں ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے گئے تھے، تو وہ تو تمہاری شکست ہوئی ہے، تو مجھے خبر ملی ہے کہ جنگ ہوئی ہے اور بری طرح تم ہار کر آ رہے ہو، اور میں نہ اس جنگ میں شریک ہوا نہ مجھے اس کا علم ہے۔ تو انہوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا کہ یہ سراقہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے نا، قرآن پڑھا نا سورہ الانفال میں کہ اس نے کہا آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، پھر ان پر یہ حقیقت کھلی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو شیطان تھا جو انسانی روپ میں آیا ہوا تھا، سراقہ کے روپ میں۔ اس سے یہ اہم مسئلہ سمجھ لیں چلتے چلتے، میں نے شاید پہلے بھی اشارہ کیا تھا، پھر سمجھ لیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے اور لوگوں کا ذہن ادھر نہیں جاتا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سارے شیاطین رمضان المبارک میں قید ہوتے ہیں، یہ تو پوری کارروائیاں ڈال رہا ہے، میدان میں آیا ہوا ہے، اور میں نے بتایا تھا یہ جنگ 17 رمضان المبارک ہوئی ہے روزے کی حالت میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو بھئی جو جبریل کو نہ دیکھے تو یہ تو لڑ رہا تھا اور اپنے چیلوں کے ساتھ بھی آیا ہوا تھا۔ ہاں حدیث بھی سچی ہے، قرآن بھی سچا ہے، شیاطین قید ہوتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ جو قید ہوتے ہیں، یہ نہیں قید ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے کہا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت ہے، آپ مجھے بتائیے اگر ہر مہینے سال میں ایک مہینہ قید ہو جائے تو 12 سال بعد ایک سال بن جاتا ہے، ایک سال قید میں رہا نا 12 سالوں بعد ایک اس کا سال بن جائے گا نا، اس کا تو بن جائے گا نا۔ تو اگر یہ 100 سال 500 سال ہزاروں سال تو کتنے سال یہ تو قید میں چلا گیا۔ تو یہ نا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے نا، اس وجہ سے یہ رمضان المبارک میں بھی قید نہیں ہوتا۔ اور وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے ابن حجر اسقلانی نے کہا وہ رمضان ہی کی بات ہے کہ بیت المال پر ابو ہریرہ کو مقرر کیا تھا تو یہ آ کر چوری کر رہا تھا شیطان، تو اس نے کہا آیات الکرسی پڑھو گے تو پھر میں نہیں آؤں گا، وہ رمضان کا ہی تو واقعہ ہے۔ اور جب آپ اپنی بیوی کو چھوڑنے گھر جا رہے تھے تو فرمایا میں ڈرتا ہوں شیطان سے، کہ بندے کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو بہرحال جی سورہ الانفال میں تو یہ دیکھیں صاف بات ہے، قرآن کی آیت ہے، تو اس لیے قید بھی ہوتے ہیں کیونکہ حدیث ہے مسلم شریف کی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور یہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو محمد علی انجینئر بھی کہتے ہیں میرے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اور مجھے نا پہلے ہی سے الحمدللہ پتہ تھا، جب میں سورہ الانفال کی تشریح کرتا ماضی میں آج سے 25-30 سال پہلے میں نا یہ ادھر پہنچ گیا تھا، تو میں حیران رہ گیا یہ قرآن کو تو پہلے پوری کارروائیاں ڈال رہا ہے۔ پھر مجھے تائید حاصل ہو گئی زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور عتیق الرحمان علوی صاحب نے بھی محل اب یہ مسئلہ کیا ہے، انہی کو دیکھ کر کے شیطان جو ہے نا رمضان المبارک میں قید نہیں ہوتا، ابلیس وہ آزاد ہوتا ہے، باقی شتونگڑے یا سرکش قید ہوتے ہیں کچھ۔ تو یہ ہے کہ وہ سراقہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں،
لو جی ابو جہل کی ہلاکت کی بات کر لیتے ہیں کہ مردود کس طرح مرا ہے، اور آپ حیران ہوں گے اس کا سارا واقعہ سن کے۔ تو یہ نا اپنے نا جمع ہوا تھا، اور ابو جہل کے نا چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا نا حصار تھا، یعنی کہ اس کے محافظ دستہ اس کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا ابو جہل کے۔ تو عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں یہ اپنا واقعہ، کہتے ہیں غزوہ بدر کے دن میں نا اپنی صف میں کھڑا تھا، آپ نے صفیں بنائی ہوئی تھی نا، صف میں کھڑا تھا، اور میرے دائیں بائیں نا دو نو عمر لڑکے، غالباً میں 16-17 سال کی عمر ہوگی یا تھوڑا سا 20 سال سے چھوٹے تھے، وہ کھڑے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کاش میں مضبوط جوان آدمیوں کے درمیان ہوتا، یہ کیا یہ دو بچے میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں نوجوان۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو کہ ان میں سے ایک لڑکے نے نا مجھ سے چپکے سے کہا چاچا جان میری بات تو سنیں۔ تو میں نے کہا کیا کہنا ہے؟ کہتے وہ آپ ابو جہل کو جانتے؟ یہ انصاری تھے، یہ دونوں نا انصاری تھے، کیونکہ ابو جہل کو نہیں جانتے تھے۔ میں نے کہا بھتیجے میں اسے خوب جانتا ہوں، مگر تمہیں اس سے کیا کام؟ وہ کہنے لگے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، گستاخ ہے، اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے اس وقت تک الگ نہیں ہوگا جب تک ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہو وہ مر نہ جائے، یعنی کہ نہ میں مر جاؤں گا یا اس کو مار دوں۔ بڑا جذبہ ہے۔ کہتے ہیں وہ دوسرے نے ابھی اپنی بات ختم ہی نہیں کی تھی تو دوسرے نوجوان نے بھی یہی بات مجھ سے پوچھی جو بائیں طرف کھڑا تھا، دائیں بائیں طرف، کہ چاچا جان وہ ابو جہل ہے کون؟ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ نظر آ گیا مجھے، وہ شیر پڑتا ہوا نا لڑ رہا تھا۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان لڑکوں سے کہا ارے دیکھو وہ رہا تمہارا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ کہتے ہیں ابھی میری بات زبان سے نکلی تھی وہ اپنی تلواریں لے کر شہین اور عقاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑے، ہاں جی، اور انہوں نے نا اس کو پکڑ کر گرا کر قتل کر دیا، یا آگے آئے گا قتل نہیں کیا، مطلب زخمی کر کے گرا دیا تھا۔ ابھی میں پوری بات کرتا، اور پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے پوچھا ایکما قتل، تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ ابو جہل کو۔ دونوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا تم اپنی اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ وہ بولے جی نہیں۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ۔ جب انہوں نے تلواریں دکھلائیں تو آپ نے نا دونوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا۔ البتہ ابو جہل کا سامان نا معاذ بن عمر، یہ معاذ اور معوذ تھے، تو انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے نا معاذ بن جمو کو جو ہے نا یہ دیا ہے ابو جہل کا اسلحہ۔ اصل میں جو قتل کرتا تھا نا تو اس کا اسلحہ اسی کا ہوتا تھا، مجاہد کا، یہ قانون تھا۔ اب سوال ادھر یہ پیدا ہوا کہ قتل تو آپ نے فرمایا تم دونوں نے کیا ہے، تو سامان جو ہے نا ایک کو دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دوسرے صحابی شہید ہو گئے تھے بعد میں اس کو قتل کرنے کے بعد لڑتے لڑتے، تو انہوں نے نا روایت کو حذف کیا ہے کہ گویا آخر میں آپ نے نا یہ جو ہے نا صحابی عمر بن جمو ان کو جو ہے نا مال غنیمت دیا، کس کا؟ ابو جہل کا۔ اور کہتے ہیں جو ہے نا معاذ بن عمر نے کو بتایا نا کہ یہ گنے درختوں کی نیچے جو ہے نا یہ کھڑا ہے ابو جہل، تو انہوں نے حملہ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ اس کی نا نصف پنڈلی ادھر سے کٹ گئی ابو جہل کی۔ اللہ کی قسم اس کی پنڈلی اڑ کر وہ گری،
اسی اسنا میں نا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں تھے، تو انہوں نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا بازو کٹ گیا۔ اب یہ بڑی سننے والی بات، میں تو جب میں نے یہ بات پڑھی ہے، کئی بار پڑھی ہے، وہ سن پڑھ کے حیران ہوتا جاتا ہوں۔ یہ بازو کٹ گیا ان کا، اس نے تلوار ماری نا کندھے سے، مگر ان کی کھال لٹکی رہی، مثلا نا وہ بازو لٹک گیا، ٹوٹ گیا سارا ہی، صرف وہ کھال جو ہے نا لٹک کے اس کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ یہ بازو جو ہے نا لڑائی میں مخل ہو رہا تھا، مخل کا مطلب ہوتا ہے کہ رکاوٹ بن رہا تھا، بازو لڑائی میں، جہاد میں اس سے نا بازو کو گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑتا رہا، صحابی بیان کر رہے ہیں۔ جب وہ حد سے زیادہ اذیت پہنچانے لگا اور رکاوٹ ثابت ہونے لگا جنگ میں، تو میں نے نا یہ نہیں آتا اللہ اکبر، یہ اپنا ہاتھ رکھا ہے، اس کے اپنا پاؤں رکھا ہے، جھٹکا مار کے ہاتھ ہی لگ کیے۔ سمجھ آئی بات میں نے کیا کہی؟ بڑی بات، ہاں جی، ہمارے یہاں تو چیخیں نہیں رکتی، کیا جذبہ تھا، یعنی کہ اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں میں نے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، یہ کیا میرا رکاوٹ بنا ہوا ہے، ٹوٹ تو گیا ہے، چھڑاؤ ساری جان، اتار کر خود ہی پھینک دیا باہر۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو دنیا آخرت میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معاوض پہنچے، وہ زخمی تھا، انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس کے بعد معاوض خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میں نے بتایا نا ان دونوں نے اس کا نا جپٹے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا معاوض اور معاذ تھے، تو نبی علیہ السلام نے نا معاذ کو اس کا ابو جہل کا جو ہے نا سامان دیا ہے، کیوں؟ یہ معاوض جو ہے نا یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود کا سنیں بیان، عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے، انہوں نے دیکھا کہ نا معاذ اور معاذ دونوں نے نا اس کو مار گرایا ابو جہل کو، اور زندگی اس میں باقی تھی، سانس ابھی باقی تھے گنے چنے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی داڑھی پکڑی، داڑھی تھی اس کی، داڑھی پکڑی اور کہا تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا جس شخص کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے، کیا اس سے بھی کوئی بڑھ کر بلند پایا آدمی ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، تکبر کی انتہا ہے۔ کہتا ہے جتنے یہ قتل ہوئے ہیں نا، مر رہا ہے، کہتا ہے جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں نا، تو جس نے مجھے قتل کیا مجھ سے بھی زیادہ رتبے والے کو کسی کو قتل کیا ہے؟ یعنی کہ میرا رتبہ اتنا بلند ہے کہ جس نے مجھے قتل کیا ہے میں قتل ہو کر بھی بلند ہوں۔ یعنی کہ یہ جتنے قتل ہوئے نا کافر، توبہ توبہ توبہ، اسے کہتے ہیں تکبر۔ بھئی تم مر رہے ہو اور تکبر کے الفاظ دیکھیں۔ اب سوال یہاں پر ابن حجر اسقلانی نے اٹھایا ہے کہ ابو جہل کا قاتل کون ہے؟ معاذ ہے، معاذ ابن افرا ہے، اور معاوض ہے، یا عبداللہ بن مسعود ہے۔ انہوں نے کہا تطبیق اس طرح کہ معاذ بن عمر بن جمو اور معاذ ابن افرا یہ دونوں نے مل کر حملہ کیا، اور بعد میں معاذ ابن افرا نے بھی تلوار کا وار کیا۔ یہ تین ہو گئے جی، معاذ دو کا نام ہے، باپ الگ الگ ہے، اور معاوض ہے، انہوں نے تلوار کا وار کے اسے ڈھیر کر دیا۔ لیکن ابھی جب کہ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا تو اس میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی کہ عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر جو ہے نا اس کے تن سے جدا کیا۔ وہ بھی سن لیں آخری کلمات۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن ابو جہل کو زخمی حالت میں گرا ہوا پایا، وہ اپنی زندگی کی آخری سانس گن رہا تھا۔ میں نے اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کی گردن پر پاؤں رکھا، اس کی داڑھی پکڑی اور کہا اللہ کے دشمن، آخر کار اللہ نے تجھے رسوا کیا؟ وہ کہنے لگا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟
تم نے جس شخص کو قتل کیا اس سے بلند پایا آدمی بھی کوئی ہے، یعنی کہ مجھ سے بھی بلند کوئی ہے رتبے والا؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے پاس اپنی تلوار تھی، میں نے اس کے ہاتھ پر وار کیا، اس کا سارا جسم فولادی زرہ میں چھپا ہوا تھا، اس نے اپنی تلوار اپنی زانوں پر رکھی ہوئی تھی اور اتنا اس کے پر کمزوری طاری تھی کہ وہ اپنا جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو جب میں نے اس پر وار کیا تو اس کی تلوار دور جا گری جو میں نے قبضے میں لے لی۔ ابو جہل کہنے لگا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ پتہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے آج بتاؤ فتح کس کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد اس کے سینے پر میں نے پاؤں رکھ دیا تو وہ کہنے لگا وہ بکریوں کے چرواہے تو بڑی اونچی جگہ پر چڑھ گیا، یعنی کہ عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھے ہیں نا، تو چرواہ کیونکہ یہ بکریاں چڑھایا کرتے تھے، تکبر اتنا حقارت سے کہہ رہے ہیں چرواہے تو میرے سینے پر چڑھ گیا۔ تو ایک روایت میں ادھر دیا دیا اس نے کہا جب میرا سر کاٹو نا تو ذرا نیچے سے کاٹ رہا۔ کہتا وہ کیوں؟ کہتا سروں میں سر پڑا ہو تو پتہ لگے سردار کا سر۔ یہ بھی الفاظ انہوں نے نہیں ویسے ذکر کیے۔ تو پھر کہتے ہیں سر کاٹ کر جب میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر گیا تو آپ نے سر دے کر فرمایا مجھے تم اس کی لاش بھی دکھاؤ، میں اس کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ سر کٹی ہوئی ہے اس کا جسم، تو آپ نے فرمایا کان ھذا فرعون ھذی الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا، یعنی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام اور مسلمانوں کو جو ہے وہ عزت جو ہے نا بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔